کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا زندگی کے کسی مرحلے میں، خاص طور پر تعلیمی مراحل میں، کہ آنکھ کی کمزوری ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا؟ اگر والدین کیسے بھی بچے کے اندر خود اعتمادی دلانے میں اگر کامیاب ہو جائیں، ہمارے والد صاحب بہت محتاط تھے، بہت وہ فکر مندی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی اس فکر مندی کو اس طرح نہیں ظاہر ہونے دیا کہ مجھے دوستوں کے ساتھ جانے نہ دیں، پکنک پر نہ جانے دیں، گھومنے پھرنے نہ جانے دیں۔ اس طریقے سے ایسا لگا کہ جیسے زندگی کے تجربے کو، زندگی کو سمجھنے میں کوئی کمی نہیں رہی۔ دیکھیے، اصل میں آدمی جب کسی آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے شاید ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ایک تکلیف اور آزمائش میں ہوں، باقی لوگ تکلیف و آزمائش میں نہیں ہیں۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ زندگی نام ہی ہے مزاحمت کا، اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، زندگی نام ہی مزاحمت کا ہے۔ اگر یہ چیز انسان سمجھ جائے تو پھر ہر حالات کو فیس کرنے پر وہ قادر ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ خصوصی ملاقات میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا اطہر حبیب صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث تاج المساجد بھوپال۔ مولانا محترم کا تعلق اس خانوادے سے ہے جس کے شہر بھوپال پر عظیم احسانات ہیں۔ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق محتمم مولانا عمران خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور اس حیثیت سے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نوجوانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے دنیا کے میدان میں، زندگی کے کسی شعبے میں بھی اپنی کمزوریوں کے باوجود یا بہت سی رکاوٹوں کے باوجود آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ محنت ایک ایسی شے ہے جو انسان کو دنیا میں کسی مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ تو حضرات، آئیے اسی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے مولانا اطہر حبیب صاحب ہیں۔ آپ کی پیدائش لیبیا میں ہوئی، وہیں آپ کی تعلیم ہوئی ابتدائی، اور پھر تعلیم کے اعلیٰ منازل طے کرتے ہوئے آپ نے لیبیا میں عربی شاعری کے عنوان پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ پیدائشی طور پر آنکھوں کی کمزوری کے شکار تھے، لیکن آنکھوں کی یہ کمزوری آگے بڑھنے سے ان کو روک نہیں سکی، اور اس وقت الحمدللہ آپ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، تفسیر کا درس بھی رہے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اور مختلف دوسرے میدانوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے ان تمام ہمارے ناظرین کے لیے جن کے لیے زندگی میں کبھی رکاوٹیں پیش آتی ہیں تو وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ انسان کو کبھی زندگی کے کسی میدان میں بھی اور کسی مرحلے میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی امید کو لے کر آج ہمارے یہ مہمان ہماری اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو مولانا محترم، ہم سب سے پہلے تو آپ کے عظیم دادا مولانا عمران خان صاحب کے متعلق جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق کس خانوادے سے ہے اور آپ کیسے آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد عمران خان ندوی ازہری جو میرے دادا محترم تھے، وہ بھوپال کے ایک مشہور و معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو بھوپال اسلامی ریاست کے زمانے میں بھوپال آئے تھے، اور شروع سے یہ خاندان دینی علم دین اور دینی خدمت سے جڑا رہا۔ چنانچہ مولانا عمران خان صاحب کے دادا مفتی عبدالہادی صاحب ایک مشہور و معروف قاری اور عالم تھے، اور مفتی شہر بھوپال کے عہدے پر فائز رہے ریاست کے زمانے میں۔ اور مولانا عمران خان صاحب کے والد مولانا محمد الیاس صاحب جو ہے وہ وزیر اوقاف اور مساجد رہے ریاست بھوپال میں۔ تو اس طریقے سے مولانا کو وراثت میں دینی تعلیم اور دین کی خدمت ملی تھی۔ مولانا کی تعلیم ندوۃ العلماء میں ہوئی۔ آپ ندوۃ العلماء کے ان بنیادی شہدائیوں میں مانے جاتے ہیں کہ جو ندوہ تحریک اور شبلی تحریک اور سید سلیمان ندوی کے مقرب شاگردوں میں سے رہے۔ پھر آپ کی اعلیٰ تعلیم جامعۃ الازہر میں ہوئی، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں خدمت کی، اور وہاں محتمم کے عہدے پر طویل مدت تک رہے۔ لیکن ہماری نگاہ میں مولانا کی اصل قیمت یہ ہے کہ جب بھوپال ریاست
انڈین یونین میں انضمام ہوئی اور اسلامی ریاست کا زوال ہوا اور اچانک دینی تعلیم منقطع ہو گئی، 4 جامعات ایک دم سرکاری آرڈر سے بند ہو گئیں، تو مولانا نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اہتمام جیسے اہم عہدے کو چھوڑ کر بھوپال کی کھنڈر تاج المساجد میں ایک ویران مسجد کے اندر جو ہے ایسے حالات میں کہ جس دن ریاست انضمام ہو رہی تھی جو ہے وہاں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی کہ اس ریاست میں دینی تعلیم کو سنبھالنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مدرسے تو کھلتے ہیں اور ہر مدرسہ اپنا رول ادا کرتا ہے، لیکن مولانا کے قائم کردہ اس مدرسے کی اہمیت یہ تھی کہ یہ اس تناظر میں کھولا گیا تھا کہ جو یہ انقلاب ہوا ہے اس کے بدلے میں ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو مولانا آپ نے بات چھیڑی اسلامی ریاست بھوپال کی، تو ہم جاننا چاہیں گے اس کی کیا خصوصیت رہی ہے؟ اسلامی ریاست بھوپال کا نام تاریخ میں بار بار سنا جاتا ہے، خاص طور پر آخری ادوار میں۔ اس کو 2 نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض وقت مورخ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1857 کے بعد جو ریاستیں انگریزوں کے ماتحت تھیں اور ان کے قریب تھیں، یہ ریاست ان میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ریاست نے بڑی دین اور علم کی خدمت کی۔ ان نازک حالات میں والیان ریاست بھوپال نے انگریزوں سے قرب حاصل کر کے ریاست میں خود مختاری حاصل کر لی تھی، اور انضمام تک ریاست کے اندر اسلامی قوانین، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن اور اسلامی دینی تعلیم برقرار رہی، اور ایک طویل عرصے تک، ابھی تقریباً 20-25 سال تک جو ہے اس کے اثرات بھوپال میں اور بھوپال کی تہذیب میں نظر آتے تھے۔ دین کی بڑی خدمت کی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو بلڈنگ ہے اس میں ایک بڑا چندہ ریاست بھوپال کا تھا، دارالمصنفین کے قیام میں بڑا چندہ بھوپال کا تھا، فتح الباری کی طباعت میں بھوپال کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور بہت طویل خدمات ہے۔ تو انضمام کے بعد کچھ شرائط ریاست کی طرف سے رکھی گئی تھی یا بلا شرط حکومت کے حوالے کی گئی ریاست؟ نواب حمید اللہ خاں جو آخری نواب تھے وہ قابل آدمی تھے اور تقریباً باہر کے پڑھے ہوئے تھے، علی گڑھ کے چانسلر رہے تھے۔ انہوں نے حالات کو بھانپ لیا تھا کہ جس وقت نظام کی ریاست پر جو ہے انڈین یونین نے قبضہ کیا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اب بقا ممکن نہیں ہے، تو کچھ ظاہری شرطیں تھیں۔ مساجد کمیٹی کا ایک ادارہ قائم ہوا تھا کہ بھوپال میں مسجدوں کی حیثیت رہے گی، گورنمنٹ اس کو ہمیشہ ایک ایڈ دیتی رہے گی، کچھ امتیازات تھے، لیکن وہ کوئی دیرپا نہیں تھے، تو ویسے نہیں چل پائے جیسا ہونا چاہیے تھے۔ تو آپ کے یہاں دارالقضاء کا بھی نظام ماشاءاللہ بہت ایک عرصے سے جاری ہے؟ جی ہاں، باقی ہے۔ تو اس کے کیا اثرات معاشرے پر اس وقت مرتب ہو رہے ہیں؟ لوگ رجوع کرتے ہیں دارالقضاء؟ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس وقت مسلم معاشرے کا حال بہت زیادہ اچھا نہیں ہے پورے ملک میں ہی، اور ایسا ہی یہی حال وہاں مدھیہ پردیش اور بھوپال کا بھی ہے۔ تو بہرحال دارالقضاء اپنا ایک رول ادا کرتا رہتا ہے، فتاویٰ وہاں سے جاری ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ خانگی نزاعات ہیں یا کوئی کاروباری نزاعات ہیں، اس میں نہیں سمجھتا کہ دارالقضاء کوئی بہت رول ادا کرتا ہے۔ بہرحال نکاح طلاق خلا، کیونکہ اس کو لوگ شرعی معاملہ سمجھتے ہیں، اور دیگر معاملات کو شاید ہم لوگ ناکام ہیں اس بات میں کہ اس کو بھی لوگوں کو شرعی معاملہ سمجھا پائیں، تو نکاح طلاق خلے تک محدود ہے، لیکن نکاح کا نظام باقاعدہ منضبط سے 8 سے 50 سال پرانے نکاح کا بھی ریکارڈ دستاویز کے ساتھ وہاں مل جائے گا۔ مولانا پیدائشی طور پر آپ آنکھوں کی کمزوری کے شکار تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تعلیم جاری رکھی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس وقت تدریس سے وابستہ ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک سفر جو بظاہر بڑا مشکل سفر ہوتا ہے کہ آدمی اتنی محنت کر کے کامیابی کی منزلوں کو طے کرے، یہ آپ کے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ دیکھیے، اصل میں یہ تو خیر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کی مہربانی ہی، اللہ جس کو نوازنا چاہے جس کے ساتھ اللہ۔ لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے والدین کی محنتوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی دعاؤں کا، ان کے کسی نیکی کا بدلہ ہے کہ ان نے ہماری بچپنے میں میرے ساتھ والدین نے بڑی رعایت کی، بڑا خیال رکھا، اور میں اس کو والدین کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ 6 سال کی جب عمر ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ کیا ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے یا گھر پر رہے، ہاتھ پیر صحیح رہیں، سر نہ پھٹے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے والدین نے فیصلہ کیا کہ بہرحال تعلیم کے نور کے بغیر تو انسان اندھیرے میں ہے، اور جس شخص کو پہلے سے اللہ نے اندھیرے سے آزمایا ہے اس کو مزید اندھیرے میں رکھا جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو ہم اسکول گئے اور والد صاحب نے فرسٹ کلاس سے لے کر پورا اسکول کا 8ویں تک جب ہم نے لیبیا میں پڑھا، وہ معہد دینی میں پڑھا، پھر
تاج المساجد کی پڑھائی، ندوے کا پورا نصاب اور ایم اے کی کلاس فائنل تک والد صاحب نے الف سے لے کر یہ تک سارا کورس جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کیا تھا۔ اس زمانے میں ایسی سہولتیں میسر نہیں تھیں آج کل کے آن لائن اور سی ڈیز کی طرح، تو وہ والد صاحب کی بڑی محنت تھی۔ مطلب آخر تک آپ کی تعلیم اسی طرح ہوئی؟ جی ہاں بالکل، جی ہاں، یہ نصابی تعلیم ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے۔ باقی ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ان کا بھی ہماری زندگی میں بڑا احسان ہے کہ ہم اجتماعی طور سے دوستوں کے ساتھ مطالعہ کرنے کا نظام رہتا تھا، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے کچھ شوق دیا تھا، تو بہت ساری چیزیں میرے مطالعے میں اس لیے آ جاتی تھیں کہ بہت سارے بچے میرے پاس پڑھنے آ جاتے تھے ترجمہ، تکرار اور مذاکرے کے لیے، تو یہ سب کچھ اسباب بنے۔ لیکن جو اصل سب سے چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر والدین کیسے بھی بچے کے اندر خود اعتمادی دلانے میں اگر کامیاب ہو جائیں، ہمارے والد صاحب بہت محتاط تھے، بہت وہ فکر مندی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی اس فکر مندی کو اس طرح نہیں ظاہر ہونے دیا کہ مجھے دوستوں کے ساتھ جانے نہ دیں، پکنک پر نہ جانے دیں، گھومنے پھرنے نہ جانے دیں۔ اس طریقے سے ایسا لگا کہ جیسے زندگی کے تجربے کو اور زندگی کو سمجھنے میں کوئی کمی نہیں رہی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ شاید بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام رہا، والدین کی احسان ہے۔ کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا زندگی کی کسی مرحلے میں، خاص طور پر تعلیمی مراحل میں، کہ آنکھ کی کمزوری ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا؟ تو اس طرح کی ہمت کو توڑنے والی باتیں کبھی دل میں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ کا سفر متاثر ہوا، اس طرح کوئی مرحلہ پیش آیا کبھی؟ دیکھیے، اصل میں جب ایک کمی ہے تو ایک واقع حقیقت ہے، تو کسی وقت یہ ہے کہ اگر سہولت ہوتی تو میں بھی نوٹ کر کے رکھ لیتا، تنہائی میں آنے والے خیال کو بھی ضبط کر سکتا تھا، کسی چیز کی کتاب کا تھوڑا سا حصہ سنا تھا، اس کو پورا خود پڑھ سکتا تھا۔ تو اس طریقے کی پریشانیاں، اس طریقے کے مراحل سے تو انسان آزمائش سے، تکلیف سے گزرتا ہے، لیکن شاید بہت لاشعوری والے بچپنے میں شاید کبھی یہ مرحلہ ہی نہیں آنے دی آس پاس کے ایٹماسفیئر نے، آس پاس کے ماحول نے، کہ آدمی اس بات کو سوچے کہ میرے اندر ایک کمی ہے اور شاید یہ عائق بنے گی۔ تو ندوے سے آپ کی فراغت کس سن میں ہوئی؟ ندوے سے فضیلت میں نے کی ہے 94 میں۔ تو اس وقت کے آپ کے کون ایسے اساتذہ ہیں جن کو آپ اپنے اوپر زیادہ محسن سمجھتے ہیں؟ میرا ایک عجیب مزاج ہے، میرے دوست مجھے ٹوکتے بھی ہیں، میں بہت جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں جی لیکن جن اساتذہ سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا دارالعلوم ندوۃ العلماء کی زندگی میں، وہ ہمارے شعبہ فقہ کے مولانا ناصر علی صاحب مرحوم، اور مولانا شہباز اصلاحی صاحب مرحوم، اور بہت زیادہ جن نے محبت فرمائی ہم سے۔ دوران طالب علمی میں تو شاید اتنا تعلق نہیں رہا، بس جیسا درجے میں سب کا رہتا ہے ویسے رہا، لیکن طالب علمی کے بعد کے دور میں مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق رہا ہے۔ اور زندہ اساتذہ میں مولانا عتیق بستوی صاحب ہیں، فقہ کے موضوع پر ہم ان سے آج بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تربیت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جب گئے تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پہلا شخص جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ملا وہ مولانا عبدالعزیز بھٹکلی ملے تھے، اور داخلے کے وقت تو کلاس جانے کے سلسلے میں اور مسجد میں تو اس طرح کوئی آپ کو ساتھ کوئی رہتا بھی تھا جس سے آپ کو معاونت ہو جاتی تھی؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتے کے ہمارے سگے خالازاد بھائی ہیں، رشتے میں وہ ہمارے چچا بھی ہوتے ہیں، مولانا حامد لقمان صاحب ندوی۔ تقریباً وہ چوتھی پانچویں کلاس سے چھٹی کلاس سے وہ ہمارے ساتھ تھے، اور تقریباً وہ ایم اے فائنل تک ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ہم عمر ہیں، اور مطلب ایسا لگتا تھا کہ جیسے خود ہی ان نے اس بات کو اوڑھ لیا ہے کہ ان کو میرے ساتھ رہنا ہے ہر وقت۔ تو اس سے آپ کو بڑی معاونت؟ ندوۃ العلماء میں تو یہ دشواری بہت کم ہوئی، کیونکہ ایک ایسا ماحول رہتا ہے کمرے کے ساتھیوں کا کہ مسجد ہے، کینٹین ہے، آنا ہے جانا ہے، درجہ ہے، تو وہ ایک اجتماعیت کے انداز میں زندگی رہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بھوپال میں بھی اور لیبیا میں بھی، اور فراغت کے بعد بھی کئی سال تک کوئی بھی پروگرام ہے تو کوئی جلسہ ہے، کوئی محاضرہ ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ سب سے پہلے خود ہی یہ سمجھتے تھے کہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ مولانا، بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہم کو ملتے ہیں جو زندگی سے امید ہار جاتے ہیں، ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ جس سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں آدمی جب کسی آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے شاید ایسا لگتا ہے کہ میں ہی ایک تکلیف اور آزمائش میں ہوں، باقی لوگ تکلیف و آزمائش میں نہیں ہیں۔
اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ زندگی نام ہی ہے مزاحمت کا، اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، زندگی نام ہی مزاحمت کا ہے، اگر یہ چیز انسان سمجھ جائے تو پھر ہر حالات کو فیس کرنے پر وہ قادر ہو سکتا ہے۔ مولانا آپ ابھی بھٹکل تشریف لائے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہمارے فکر و خبر میں بھی آپ کی تشریف آوری ہوئی ہیں، ان دونوں کے حوالے سے ہم آپ کے مختصر تاثرات سننا چاہیں گے۔ بھٹکل کے تعلق سے تو ایسا ہے کہ صاحب 2-3 دہائیوں 20-30 سال کی تمنا تھی بھٹکل آنے کی، جب سے دارالعلوم میں بھٹکل کے ساتھی ہمارے دوست تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے ذریعے اس تمنا کو پورا کرایا، اور واقعی جو کچھ بھٹکل کے بارے میں سن رکھا تھا ماشاءاللہ بھٹکل کو اس سے زیادہ پایا۔ جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا کوئی زندہ نمونہ یہاں سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو، بھٹکل کے لوگوں کو اسی طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے اور آپ کی محنتوں کو اور کوششوں کو کامیاب کرے۔ جس طریقے سے اس شہر میں، اس بستی میں علماء کی کثرت نے متاثر کیا، اور یہاں جو مختلف نوعیتوں کے کام ہیں آپ کے یہاں، ان کے درمیان جو آپ کی تنظیم ہے، آرگنائزیشن جو ہے، متحد ہو کر یہاں سے لے کر پورے دنیا میں، خلیج ہو کے یورپ امریکہ کے ممالک ہو، وہاں تک بھٹکلیوں کا جو ایک نیٹ ورک ہے، اور آپ جس طریقے سے متحد ہیں اور ساری جماعتیں اور تنظیمیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، شاید اگر اس طریقے کی کوئی مثال پوری ملک گیر ہو تو شاید مسلمانوں کی مستقبل میں کچھ سال میں رنگ الگ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ جو ادارہ ہے صحافت، ایک بہت ایمانداری کا کام تھا، لیکن صحافت جو ہے اس گزشتہ چند سالوں میں کاروبار بن گئی ہے۔ ایک فکر خریدی جاتی ہے، اور پھر اس کو پھیلانے کا میڈیا کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ضروری نہیں ہو کہ وہ ایسا ہی ہو، اور جو دکھایا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا دکھایا جا رہا ہے۔ اس بیچ میں اگر کوئی لوگ جو ہے صحافت کو ثقافت پھیلانے کی، صحیح فکر پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، لوگوں تک سچ پہنچانے کا اپنا اگر ایک مقصد بنائیں، تو یہ صحافت کے تعلق سے، میڈیا کے تعلق سے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، خالی دینی یا اسلامی نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ جو صحافت کی دیانتداری ہے اس کے اعتبار سے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں لکھنے کے لائق۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا اطہر حبیب صاحب، شیخ الحدیث دارالعلوم تاج المساجد بھوپال، اور زندگی کے اپنے تجربات ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے کہ آنکھوں کی کمزوری کے باوجود انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، کیا رکاوٹیں پیش آئی، اور کس طرح سے وہ اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اور یقیناً اس میں ہم سب کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ آدمی اگر طے کر لے، محنت کر لے، کوشش کر لے، پھر اللہ کی طرف سے بھی راستے آسان ہوتے ہیں، اور اس کی یہ مثال مولانا اطہر حبیب صاحب۔ مولانا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم یہی دعا کریں گے اور ہمارے ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ موصوف کے لیے بھی اور ان کے ادارے کے لیے بھی اور پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کو صحت عافیت سے نوازے اور مزید آپ سے انسانیت کا، ملت کے اللہ آپ سے خدمت لے۔ ناظرین اجازت دے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔